21واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر بنیادی طور پر احکام کا بیان ہے۔ جیسے مکی سورت، اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق بات ہوتی ہے، تو جس صورت پر مدنی کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے تو اس میں احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اس صورت کا جو نام ہے سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے، جماعت، گروہ اور پارٹی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی لفظ اس صورت کے اندر آ رہا ہے اور اس میں مختلف احزاب کا بیان ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس صورت کے اندر 3 اہم واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ 3 بنیادی رسومات تھے اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو ان رسومات کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ میں اس صورت کے خلاصے کے طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورت کے اندر کیا بیان کیا جاتا ہے۔ شروع کی صورت میں ماقبل کے ساتھ ربط بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں تسلی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ السجدہ کے اندر آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور اس صورت کے شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر کچھ عرب کے بعض رسومات کا بیان ہے۔ ایک رسم یہ تھا، کوئی بندہ جب حد درجے ذہین اور فطین ہوا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں، حالانکہ ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو رسم تھا عرب کے اندر، جب کوئی متبنہ منہ بولا بیٹا ہوا کرتا تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے شمار کرتے ہیں، یہاں تک کہ میراث میں بھی اس کو حقدار سمجھتے تھے، اور جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام، تو ایسے ہی وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر وہ مطلقہ ہو جائے یا بیوہ بن جائے تو اس سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ اور تیسری چیز عرب کے اندر یہ عادت تھی کہ عورت کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے بعض اوقات کہتے کہ تو مجھ پر میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، یا میری ماں کے ران کی طرح ہے، پشت کی طرح ہے، جس سے وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ حالانکہ شریعت اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بیوی مکمل طور پر حرام نہیں ہوتی، اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے، کفارہ ادا کرے تو پھر ازدواجی تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور جو 3 واقعات ان میں سے ایک واقعہ غزوہ احزاب کا ہے۔ کفار مشرکین مکہ کو جب احد میں اور بدر میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے دلوں کے اندر جذبات تھے کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی کر لیں اور ہم کو ناکام بنا دیں۔ تو مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو ساتھ لیا اور ان کو اکسایا،
یہاں تک کہ بنو قریظہ کو بھی ساتھ لیا۔ بنو قریظہ یہ یہود کا قبیلہ تھا، مدینہ کے مضافات میں آباد لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اور ایگریمنٹ میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن کا معاون نہیں بنیں گے، مدد نہیں کریں گے۔ تو تقریباً ہجرت کے چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان میں یہ کفار مشرکین مکہ نے منصوبہ سازی کر دی، اور انہوں نے مختلف قبائل کو ساتھ ملا کے تاریخی اقوال کے مطابق تقریباً 15,000 سے لے کر 25,000 تک کے بندے تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہا، اور مسلمانوں کی تعداد تو اتنی زیادہ تھی، 3-4 ہزار کے اندازے کے برابر۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے گئے کہ کیا کرے اس موقع پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہم اس طرح جب پھنس جاتے کسی مسئلے کے اندر اور میدان کے حوالے سے ہمارے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے اور تعداد زیادہ، تو ہم خندق کھودتے تھے، لہٰذا ہم مدینہ کے گرد خندق کھود دیں گے تو ان کی مصیبت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کھود دیا جائے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ بہرحال ایک واقعہ اس کا ترجمہ اس میں بیان کیا جاتا ہے، چونکہ اس موقع پہ یہ جو بنو قریظہ قبیلہ تھا یہود کا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ موجود تھا، کیونکہ انہوں نے بھی پشت سے وار کرنا چاہا، یہ بھی موقع سمجھ گئے تھے چلو مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہی ایک موقع ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایگریمنٹ کے خلاف مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی تھی۔ اس لیے غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اب جاؤ اور بنو قریظہ کا ان کا محاصرہ کر لیں، ان کا مقابلہ کر لیں۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد بنو قریظہ کی طرف چلے اور ان کا محاصرہ کیا، اور ان کے بہت سارے افراد کو قتل کیا، کچھ گرفتار ہو گئے، لیکن ان کا جھٹ سے صفائی کروا کے اٹھا نہیں سکتا۔ یہ دو واقعات تفصیل طور پر یہاں پر آ رہے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ، جب فتوحات کے دروازے کھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کی زندگی گزار سکیں، قربانی، سردی، گرمی برداشت کرتے ہیں، لیکن جب فتوحات کے دروازے کھل گئے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اب ہمارا خرچہ کچھ بڑھا دیا جائے۔ اب کسی بیوی کے لیے اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرنا خرچے کا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن پیغمبر کی زوجیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ اس شان کے مناسب نہیں تھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اپنے ازواج مطہرات سے کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دنیا کی چیزیں چاہیے تو پیغمبر آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ دنیا کی چیزیں لے لیں، اور اگر آپ کو اللہ اس کا رسول چاہیے تو پھر آپ صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ بہرحال اس میں سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ میں کبھی اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بہرحال اس صورت کے مضامین میں سے یہ بھی ایک بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے امت کے سامنے۔ تو یہ اس صورت کے اندر بنیادی باتیں ہیں، بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ شروع کی آیت مبارکہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں کا اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جل شانہ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے اس کا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے تیرے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے،
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں شروع کی آیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے جب ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے حکم کرتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ابھی میں نے نماز کے اندر پڑھ لی۔ کبھی قرآن صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کبھی قرآن خطاب کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ انبیاء علیہ السلام میں یہ فرق ہے قرآن پاک کے اندر کہ بقیہ انبیاء علیہ السلام کو جب پکارا گیا تو نام کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کا نام نہیں لیا گیا۔ خطاب کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی یا رسول سے مخاطب کیا گیا ہے۔ ہاں کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو وہ آپ کی عظمت کو واضح کرنے کے واسطے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، بالخصوص ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب پیغمبر تو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، پیغمبر کے حق میں تو اللہ جل شانہ کے خوف میں ذرہ برابر کمی کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے مراد یہ ہے، اے نبی آپ اللہ سے ڈرنے پر مداومت اختیار کیجیے، ہمیشگی کے اختیار کیجیے، مراد یہ۔ جس طرح کوئی بندہ معاشرے کے اندر دیکھتے رہتے، ایک بندہ ہے اور وہ کوئی جاب کرتا رہتا ہے تو لوگ اس سے کہتے بھائی لگے رہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرتا نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں دوام اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں، چھوڑنا نہیں اس کو۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کافر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے رہتے تھے کہ دیکھیں جی آپ کچھ ہمارے معبودوں کے بارے میں نرمی اختیار کیجیے، آپ جو کہتے ہیں جی یہ سارے جو ہے باطل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک اللہ ہی سب کچھ ہے، تو کم سے کم اتنا کہہ دیجئے کہ یہ ہمارے جو معبود ہے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، تو ہم بھی آپ کے معبود کے بارے میں کچھ نرمی اختیار کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے سختی سے ممانعت فرمائی، ان کافروں کا کہنا نہ مانیے اور نہ ان منافقوں کا۔ منافق اس موقع پہ فائدہ کیوں اٹھاتے تھے؟ وہ ظاہر کے اعتبار سے تو کلمہ پڑھتے لیکن دل میں کفر چھپا کر، وہ جی ایک بات یہ نا اس میں کیا حرج ہے، اگر آپ یہ ایک بات کہہ دیں تو آپ کو اس کے جنگ و جدال ختم ہو جائیں گے، امن قائم ہو جائے گا، لہذا اس ایک بات کے کہنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ بیچ میں یہ ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ذرا برابر بھی آپ نرمی نہ اختیار کیجیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کے معبودان باطلہ کا جو تذکرہ کرتے ہیں وہ اس انداز پہ نہ کرے کہ خواہ اس کے مد مقابل پھر آپ کے معبود کے حق میں یہ لوگ برا بھلا کہہ دیں۔ لہذا قرآن نے منع کیا لا تسبوا، تم برا بھلا مت کہو ان کے معبودان کے بارے میں، کیونکہ اگر ان کے معبودان کے بارے میں تم برا بھلا کہو گے تو یہ آپ کے معبود کو برا بھلا کہیں، تو آپ ان کی نفی کریں لیکن اچھے انداز کے ساتھ کریں، صحیح طریقے پہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ قلم کے اندر بیان فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے یہ کہ آپ تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ کر لیں، کچھ نرم پڑ جائیں ان کے حق میں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ نہیں، دین کے معاملے میں کسی کافر کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کی رعایت نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر احکام خداوندی پامال نہ ہو یا دین کے احکام کی بے توقیری نہ ہو، اس سے ہٹ کر کسی معاملے کے اندر نرمی کا مظاہرہ کرنا وہ الگ چیز ہے، اور ان کو ترغیب دینا، ان کو سامنے لانا، ان کا اکرام کرنا، اسلام کی طرف مائل کرنا وہ الگ چیز ہے۔
لیکن دینی معاملات کے اندر قوانین اسلام کے اندر کسی قسم کی نرمی کا برتاؤ کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جل شانہ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں، یعنی اللہ پاک تمام احوال کو خوب جاننے والے ہیں۔ اگر آپ دینی حق پر ڈٹ کے رہیں، ان کافروں کی طرف سے آپ پر کس قسم کے وار ہوتے رہیں گے اور کچھ کیا برا بلا کہیں گے، اور مد مقابل کی طرف سے کیا تکالیف اور پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے کوئی شروع کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا، لوگ آ کر اس کو مارنے لگ جاتے اور اس کو گھسیٹتے رہتے تھے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ حکیم حکمت والے ہیں۔ ان سارے احوال کو جاننے کے باوجود بھی اللہ فرماتے کہ نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اور جس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد آزاد کیا گیا ہو، اور اس ملک کے اندر کوئی قانون بنایا جا رہا ہو اور اس میں کافر اور ہندو اور کسی اور سے رائے طلب کی جا رہی ہو، تو اس میں کس قدر نقصان ہوگا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کے واسطے امت کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اتباع کیجیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے تیرے رب کی طرف سے، جنہیں قرآن کی اتباع کیجیے۔ اس اسلامی ممالک کے جو قوانین بنائے جائیں گے اس کا اساس قرآن ہوگا۔ جو قانون قرآن سے ٹکرائے گا اس کو کبھی نافذ نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن آج کھلے عام دعوت دی جا رہی ہے، کتنے قوانین آج معاشرے کے اندر بنائے جا رہے ہیں، اور مسلمان اس کے حق میں آواز اٹھاتا رہے، نہیں جی ہونا چاہیے، اللہ کے کھلے عام قرآن کے خلاف ہے، اور قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کوئی حکم نہ، اور حدیث کی عملی نمونہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی ہے۔ تو جس طرح کے قوانین کو اسلامی معاشرے کے اندر بنائے جائیں تو اس میں بنیاد یہ کہ وہ قرآن و حدیث سے ٹکرانے ہونا نہ۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، لیکن اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ وتوکل علی اللہ، صحابہ نے کسی چیز کو سامنے کیا، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف اور قرآن کے خلاف کسی بات پر کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اسے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنی شہادتیں ہو گئی، شہادتیں برداشت کر لی، لیکن کمی آنے نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، فرمایا اگر کوئی زکوٰۃ میں ایک رسی بھی نہیں دے گا میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، ہو نہیں سکتا۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر میرے گھر کے اندر دین کا کیا حال ہے۔ آج کے زمانے میں عورتوں سے کہا جی دوپٹہ سر پر، او جی یہ کیا بات ہو گئی، پردے کے ساتھ نکلے، او جی یہ کیوں پابندیاں لازم کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ قرآن کے احکام۔ اسے فرمائے اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، آپ قرآن کا پابند بن کے زندگی گزاریں اور معاشرے کے اندر زندگی نافذ کر لیں، اور بھروسہ اللہ پہ رکھے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کا ساز ہونے کے اعتبار سے، تمہارے کام بنانے والے اللہ ہیں۔ تمہارے خلاف جتنے لوگ پروپیگنڈا کر لے، او جی دیکھو آج ایک ملک والوں نے صرف اسلامی قوانین کے حوالے سے، عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک نظام بنانے کے لیے کچھ وقت کے لیے عورتوں کی تعلیم کو مؤخر کیا، یہ نہیں کہ ختم کیا ہے، لیکن پوری دنیا والے پروپیگنڈا کر سکتے، اور خود ظلم کی انتہا یہ کر رہے ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ اس کے بچوں کی ملاقات کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر کہ اس کی بہن جا رہی ہے اس کے ملاقات کے لیے تو جیل کے اندر اس کو سامنے ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے،
لیکن ایک پروپیگنڈا کریں مسلمانوں کے خلاف، معمولی سی بس جگہ دینا چاہ رہے ہیں اعتراض کا۔ جیسے فرمایا آپ دنیا کے اندر قرآن کے پابند بن کر اپنی زندگی خود بھی بنائیں اور معاشرے کو ایسے نظام دے دے کہ وہ قرآن کے قوانین کے مطابق ہو، اس میں لوگ جتنا پروپیگنڈا کریں اس کا کوئی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کہنا نہ مانیے کافروں اور منافقوں کا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ جل شانہ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ اتباع کیجئے اس کا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یقین اللہ جل شانہ تمہارے تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو خوب واقف ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ صدق اللہ۔